नाज़रीन 9 मई 2023 को पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन के बाहर कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों को बाद में ISI के एक डॉक्यूमेंट्स के तहत इनकी फैक्ट शीट बनाई गई, इनका डाटा इकट्ठा किया गया। ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे, बाद में इनके CNICs भी ब्लॉक किए गए। कहा जा रहा है कि ये जो CNICs एक्सपायर किए गए, ये ISI ने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की और एक शीट बनाई। ये बड़ा हसास एक लेटर है, ये बड़ा हसास एक डॉक्यूमेंट है जो कि लीक हो गया है ISI का। इस डॉक्यूमेंट की असलियत क्या है, हकीकत क्या है, और वो जो 9 मई 2023 को पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन के बाहर एहतजाज करने वाले थे, उनके साथ क्या हुआ, और आगे ये जो 9 मई वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाजी हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, ये वो फैक्ट्स हैं जिनको तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जानना चाहिए और सुनना चाहिए। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, आदिल राजा ने अपने ट्विटर से कल एक मजमून शेयर किया। ये जो मजमून था, इसका जो टाइटल था या जो ये कंसर्न था जिसके बारे में था, ये था प्रोजेक्ट मारगला इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से आदिल राजा ने 2 डॉक्यूमेंट्स शेयर किए। अकॉर्डिंग टू आदिल राजा, ये जो अनेक्स्चर हैं, अनेक्स्चर ए, इसने कहा कि ये ISI के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। नाज़रीन, ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी हकीकत क्या है? क्या ये वाकई ही ISI के लीक डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं हैं? आदिल राजा ने इसमें डायरेक्टली मेजर जनरल फैसल नसीर को भी उन्होंने कहा कि पहले इनका कोड था तारिक, फिर उन्होंने कहा कि इनका जो कोड था वो हो गया टीपू। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? वो जो 16 लोग जिनको फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, वीडियोस के जरिए और फुटेज के जरिए जिनको वहाँ पे आइसोलेट किया गया, लोकेट किया गया, उनके बाद में CNICs और फिर उसके बाद उनके पासपोर्ट्स को भी कैंसिल किया गया, ये क्या ये हकीकत है या फिर ये भी आदिल राजा की एक कहानी है? नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मेरा और आपका बैकग्राउंड आर्मी से नहीं है, हमें चीज़ों के बारे में उतना कंफर्म या उतना इंफॉर्मेशन नहीं होती। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, मैंने आज इसके नाम के साथ मेजर इसलिए लगाया है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कहानी है, ये समझने में आसानी हो जाए। ये जो आदिल राजा है, ये रिटायर्ड मेजर है। अब मैं चूंकि एक सहाफ़ी हूँ, मुझे भी ये पता है कि ये जो साइन कॉल्स होती हैं ना, ये जो साइन कॉल जो इसने, ये जो शीट है, इसके ऊपर इसने मेजर जनरल फैसल नसीर के जो साइन कॉल्स हैं उनका जिक्र किया है। ये जो साइन कॉल्स हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी में भी होती हैं। एक DPO के भी एक साइन कॉल होती है, DIG की भी होती है, IG की भी होती है। सिमिलरली ISI एक इतना बड़ा इदारा है, वहाँ पे भी साइन कॉल्स होती हैं। और चूंकि ये जो आदिल राजा है, ये एक रिटायर्ड फौजी है, तो इसको खूबसूरती से कहानी बनानी आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लेटर है, ये लेटर बना कैसे? अब जो ISI के जो कोड्स होते हैं, ये सीक्रेट्स होते हैं, ये आम लोगों को नहीं पता होता। इसमें स्याही कौन सी यूज़ होनी है, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होना है, और ये किस तरह से ये लेटर्स बनाए जा सकते हैं, ये आम आप लोग मैं नहीं जान सकते। लेकिन वो लोग जिनकी अवेयरनेस है आर्मी के साथ, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आदिल राजा ने ये जो पूरे का पूरा मजमून है, जिसको उसने प्रोजेक्ट मारगला इस्तेहकाम पाकिस्तान, और फिर उसने कहा जी कि ये ISI मेजर जनरल फैसल नसीर के दस्तखत शुदा ये जो लेटर्स हैं, ये उसको मिले हैं। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी है। अब जब हमारे सोर्सेज ने ये पता चलाया और हम एक्चुअल फैक्ट्स तक पहुँचे, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये आदिल राजा ने खुद बनाए। इन डॉक्यूमेंट्स में, इस मजमून में आदिल राजा ये कहता है कि जो 9 मई 2023 को पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ, उसमें ISI ने क्या किया कि ISI ने लोगों की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की। फिर वो 16 लोग हैं, फिर उनके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हैं, जो शनाख्ती कार्ड हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान से हैं, उनको ब्लॉक करवाया गया। फिर इनके बारे में, अच्छा, फिर ये
ایک ریکویسٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور جو دنیا کے بڑے طاقتور ممالک ہیں اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان لیٹرز میں اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ آپ ناظرین ایجنڈا دیکھیں، یہ بندہ ڈائریکٹلی آئی ایس آئی کو ہٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی آئی ایس آئی پاکستان کی دشمن ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی دشمن ہے۔ اور ناظرین جب ہم نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز پڑھے تو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس لاز ہیں وہ کسی بھی ملک کی ایمبیسی کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس ملک میں موجود جو اس ملک کے لوگ ہیں، فار ایگزامپل اگر جو پاکستان کی ایمبیسی ہے واشنگٹن میں، اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ بنیادی حق ہے کہ وہ وہاں پہ موجود پاکستانیوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں اور یہ بھی ضرور دیکھیں کہ آیا کہ کہیں وہ جو پاکستانی ہیں وہ کسی غیر انسانی یا کسی انسان دشمن کسی واقعے میں کارروائی میں ملوث تو نہیں ہے۔ تو یہ تو انٹرنیشنل رائٹس آپ کو پرمٹ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تو عادل راجہ صاحب آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ پھر نمبر 2 دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ آئی ایس آئی اتنی ویلی نہیں بیٹھی ہوئی کہ وہ اتنے چھوٹے کام کے لیے آئی ایس آئی کو انگیج کریں گے، یہ وہاں کی ایمبیسی نے کام کیا اور یہ ہمارے پی ٹی آئی میں جو سورسز ہیں انہوں نے ہمیں یہ کنفرم بتایا، انہوں نے کہا کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے اب پی ٹی آئی والوں کو یہ سارا چیزوں کو مرتب کرنا اور بنانا آتا ہے اور سمجھانا آتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی کہانی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ جو لیٹر ہے یہ مکمل طور پہ جعلی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عادل راجہ نے یہ جو مضمون شیئر کیا اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے انٹرپول کے ذریعے مل کے عادل راجہ کو گرفتار کرنے کی اور پھر اس کو پاکستان لانے کی تیاری کر لی ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ عادل راجہ صاحب یہ آپ کے لیے بھی ایک خبر ہے۔ اب عادل راجہ کو خوف کیا ہے؟ اس کو یہ خوف ہے کہ میں اریسٹ ہو جاؤں گا، ڈیپورٹ ہو جاؤں گا، پاکستان چلا جاؤں گا۔ اسی خوف کا اس نے اسی مضمون میں اظہار بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ اس مضمون میں کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے ڈسپائٹ دا ڈیسپریٹ ٹیکٹکس امپلائڈ بائی دا آئی ایس آئی such as failed attempts to have me arrested in the UK or deported via Interpol, the struggle against this repression continues۔ یہ بندہ اس نے اپنی جو فرسٹریشن تھی وہ اس نے یہاں پہ اس کا اظہار کر دیا۔ ظاہر سی بات ناظرین میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، بریکنگ نیوز ہے، یہ سورسز بھی چونکہ عادل راجہ کے ساتھ بھی ہمارے سورسز کام کر رہے ہیں، تو عادل راجہ صاحب آپ یہ تیاری رکھیں کہ آپ نے بہت جلد نہ صرف اریسٹ ہونا ہے بلکہ آپ نے پاکستان آ کے کانسیکوینسز کو بھی فیس کرنا ہے، اور یہ جو آپ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز کی جو آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کا بھی آپ نے یہاں پہ آ کے جواب دینا ہے۔ اور یہی وہ فرسٹریشن ہے، یہی وہ پاگل پن ہے، یہی وہ جاہلیت ہے عادل راجہ کی طرف سے جو کہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ پاکستانی آرمی، پاکستانی فوج، پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ ایک منظم کمپین چلا رہا ہے۔ اور یہ پورے کا پورا مضمون، اس پورے کے پورے مضمون میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو لیٹر ہے، میں نے آپ کو بارہا کہا کہ چونکہ یہ عادل راجہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے تو اس کو پتہ ہے یہ سائن کالز کیا ہوتے ہیں، یہ جو کلرز کون کون سے یوز ہونے ہیں، سیاہی کون سی یوز ہونی ہے۔ تو یہ کنفرم ہے کہ یہ جو لیٹر ہے یہ جھوٹا ہے، اور یہ عادل راجہ صاحب جو آپ نے یہ جو کہانی بنائی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بیچاروں کو پھنسانے کی، تو اب یہ آپ کی کہانی مزید نہیں چلے گی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ 1 سال پرانا لیٹر تھا اور عادل راجہ نے اس کو دوبارہ پھر ری شیئرڈ کیا ہے تاکہ وہ معاملات جو پاکستان کے چیزیں کلوز ہو رہی ہیں، پاکستان میں ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ چل رہا ہے، پاکستان میں چیزیں ڈیولپمنٹل فیز پہ ہیں، عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھا دی گئی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل ڈائیلاگز ہو رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کا کردار اس لیے مثبت ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو انٹرنیشنل ریمیٹنسز کا سلسلہ تھا، عمران خان نے اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی کال نہیں دی کہ وہ اپنی انٹرنیشنل ریمیٹنسز کو روک دے۔ اٹ مینز دیٹ کہ پاکستان میں پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹرز کے لیے کہ آنے والے دور میں اگر عمران خان صاحب صاحب اقتدار ہوتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو یہ جو چیزیں عادل راجہ وہاں پہ بیٹھ کے خراب کر رہا ہے یہ چیزیں پھر دوبارہ ریورسیبل نہیں ہوں گی۔ یہ پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا چکا ہوگا جس کا خمیازہ ہم ساری زندگی نہیں بھگت سکیں گے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں آئی ایس آئی یا پھر پاکستان کا کوئی بھی ادارہ وہ پاکستانیوں کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی وہ کام کر رہا ہے۔ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لیٹر اس نے اس میں شیئر کیا ہے یہ مکمل طور پہ فیک ہے، جھوٹا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی اس دن، وہ سورسز کا بتایا تھا کہ یہ عادل راجہ بہت جلد ٹویٹ کرے گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ اس نے اگلے دن اس کے اوپر پورا پروگرام کر دیا
کہ DGISA کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جس طرح کا یہ ڈاکومنٹ ہے, اس طرح سے ملتے جلتے مماثلت رکھتے ہوئے ڈاکومنٹس عادل راجہ مستقبل میں 3 یا 4 اور بھی شو کرنے والا ہے. اس ڈاکومنٹس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ 16 لوگوں کی تصویریں ہیں, 16 لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے جو پروٹیسٹ میں شامل تھے, اور یہ امبیسی کا کام ہوتا ہے, ایجنسیوں کا کام نہیں ہوتا ان لوگوں کے بارے میں ان کو آئسولیٹ کرنا, ان کے بارے میں جاننا. تو ناظرین, میں آپ کو پھر دوبارہ باخبر کر رہا ہوں, یہ خبردار کر رہا ہوں کہ آنے والے دور میں اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ خدارہ اس شر پسند انسان سے دور رہیں. یہ آپ کو پھنسا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم نے آپ کے بارے میں, اس نے اس دن بھی ایک ڈاکومنٹ شیئر کیا تھا جو کہ یہ کہہ رہا تھا اسمگلنگ کے بارے میں تھا. میں نے پورے فیکٹس چیکنگ کے بعد آپ کو ثابت کیا کہ وہ ڈاکومنٹ جعلی تھا. اور پھر دوبارہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے, میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ملتے جلتے یہ کئی اور ڈاکومنٹ بھی لے آئے گا, اور ڈاکومنٹ کو یہ کیا کرتا ہے, یہ اس میں چیزیں تبدیل کرتا ہے, چینج کرتا ہے. اور چینج اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ یہ آرمی میں. اب یہ ڈاکومنٹس کے بارے میں جو اس دن اس نے شیئر کیا تھا ڈاکومنٹ اسمگلنگ کے بارے میں, اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کہ کوئی اس طرح کا کنٹروورشل ہو یا پھر کوئی حساس نوعیت کا. اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. کیا اس میں حساس نوعیت کی کون سی انفارمیشن ہے جو عادل راجہ دے رہا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. ناظرین, میری ایک مرتبہ پھر دوبارہ اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس فاسق سے, اس فتنے سے وہ دور رہیں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.